علاقے میں ڈال دو، چلے کی جماعت بنے ضلع میں ڈال دو، 4 مہینے کی جماعت بنے کسی صوبے میں ڈال دو، 5 مہینے کی جماعت بنے کسی ملک میں ڈال دو، تو آپ کی مسجد پورے عالم کے تقاضے کو پورے کرنے والی بنے گی نہیں؟ ارے بولو نا۔ مستورات کی سرودا بنے اپنے علاقے میں ڈال دو، اشرے کی بنے آگے بڑھا دو، چلے کی بنے یہاں سے رخ لے کر پورے ملک میں کہیں بھیج دو، دوسرے چلے کی بنے پھر رخ لے کر کسی صوبے میں بھیج دو، اور جب 2 مہینے کے بنے تو پورے عالم کے کونے کونے بھیج دو۔ اب اس طرح دلی کی جماعتیں جب پورے عالم میں پھرنے والی بن جائیں، پورے صوبوں میں پھرنے والی بن جائیں، پورے علاقوں میں پھرنے والی بن جائیں، تو بتاؤ پورے عالم کا رخ گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ جہالت سے علم کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ غفلت سے اللہ کے دھیان کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ ریاکاری سے اخلاص کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ تعجب سے مجاہدے کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ٹھاننا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کچھ طے کرنا ہوگا۔ قالی اللہ میں کتنی جماعتیں آ گئی، کون آیا؟ ہر مسجد اپنی ذمہ داری لے، اور ہر مسجد سے آدمی آئے اور یہاں کچھ تقاضے لے کر آئے۔ کوئی بنجر بستیوں کا تقاضا تو نہیں ہے، کسی ملک کا تقاضا تو نہیں ہے، کسی علاقے کا تقاضا تو نہیں ہے، کہیں ارتداد تو نہیں ہے، کسی علاقے میں بھوکمری تو نہیں ہے، کہیں اس علاقے میں تنگی تو نہیں ہے۔ ہماری جماعتیں اچھا مال لے کر، اچھی جان لے کر، اچھے انگریزی دان لے کر، اچھے عربی دان لے کر اس ملک کو اٹھانے کے لیے جائیں۔ یہ دعوت عالم کے نظام کو بدلنے کے لیے۔ جیسے آپ تشریف لائے تو مکے کا طواف ننگے مرد عورت کر رہے تھے، اور وہ بدماش اتنے پاگل تھے، وہ کہتے تھے ان کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ہے، ان کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے، تو لوگوں کو ننگا کرا دیتے تھے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے دعوت چلائی اور پورے نظام کو بدل دیا۔ ایک دن آپ کو مکہ اسی دعوت کے لیے چھوڑنا بھی پڑا۔ ارے چھوڑنا پڑا نہیں پڑا، آپ نے روتے ہوئے چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی جی ایک دن آئے گا کہ ہم تمہیں اسی مکے میں فاتحانہ داخل کریں گے۔ ارے داخل کیا نہیں داخل کیا، اور دعوت کی برکت سے کیا نہیں کیا؟ ارے بولو، اس دعوت کو آپ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ وہ چنگاری ہے ہاں جو جسم کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے، جو جسم کو ہاں جب تک آپ کے دلوں میں چوٹ نہیں لگے گی، امت کا غم آپ کے دل میں نہیں آئے گا، آپ کے آنسو نہیں بہیں گے، اور امت کے غم کو لے کر آپ نہیں روئیں گے، وہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلی ذمہ داری آپ کی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ایک بھی بے نمازی گھر میں ہے اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے 40 گاؤں تک جاتی ہے۔ اب آپ غور کرو ہمارے گھروں میں کتنے بے نمازی ہیں، کماؤ پوت ہے، رات میں دیر میں آتا ہے، فجر میں نہیں اٹھتا ہے، اور آپ جگہ بھی نہیں سکتے، جس کی کمائی کھا رہے ہو، حالانکہ اس کی کمائی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ کے کما رہا ہے اس کی کمائی کھانے کی اجازت ہے۔ جو حرام مال کھاؤ گے تو حرام کو خون بنے گا، حرام خون سے حرام گوشت بنے گا، اور حرام گوشت جنت میں نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے ترغیب دو، نہیں سمجھ میں آتا ہے الگ کر دو کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ گھر آپ کے لیے نہیں۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی ترغیب دو، نہیں مانتی ہے تو پٹائی کرو، پٹائی بھی نہیں مانتی ہے تو طلاق کی دھمکی دو، اس پر بھی نہیں مانتی ہے علیحدگی اختیار کرو کہ جب تک تو نماز نہیں پڑھو ہمارا تمہارا جوڑ نہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا،
دوسری ذمہ داری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے بچاؤ۔ اب بتاؤ کتنے رشتہ دار ہیں گھر میں آئے نماز نہیں پڑھ رہے، داماد آئے نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹی آئی نماز نہیں پڑھ رہی، بہو آئی نماز نہیں پڑھ رہی، اس کی فکر کون کرے گا؟ کوئی قیادین کا کام کریں گے؟ ہماری ذمہ داری۔ جب سب ذمہ داری پوری کرو گے تو انشاءاللہ اذان ہوتے ہی سارا مرد مسجد میں جائے گا اور ساری عورتیں مصلی پہ آئیں گی، کیوں گھر کے 5 کام بھی زندہ ہیں اور مسجد 5 کام بھی زندہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگ کے پیچھے آ جائیں گے، اور جو بہت چھوٹے ہیں اماں کرے گی سجدہ اور یہ پیٹھ پہ چڑھ جائیں گے، اماں کریں گے رکوع تو یہ سجدے میں چلے جائیں گے، ان کا کھیلی نماز بن جائے گا اور کھیلتے کھیلتے نمازی بن جائیں گے۔ ارے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ اس وجہ سے اگر آپ کو نظام عالم بدلنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے کو بدلنا پڑے۔ اپنے کو بدلنا کیا ہے؟ 8 گھنٹے مسجد کو دینا پڑے گا، 8 گھنٹے کاروبار کو دینا پڑے گا، 8 گھنٹے مسجد کو، 8 گھنٹے کاروبار کو، 8 گھنٹے گھر کو، چونکہ گھر کی تعلیم بھی آپ کے ذمہ ہے، مسجد کی تعلیم بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اور اگر اس کی کوشش کرو گے، کسی کو صبح کا وقت فارغ ہے، کسی کو 10 بجے کا وقت فارغ ہے، کسی کا ظہر بعد فارغ ہے، کسی کو عصر بعد فارغ ہے، کوئی مغرب بعد فارغ ہے، اور عشاء بعد تو سب فارغ ہے۔ اب عشاء بعد پوری جماعت اکٹھا ہو کر 10 سے 12 تک 6 آدمی جماعت بنا دو، مشورہ کریں، تعلیم کریں، تعلیمی گشت کریں، ملاقات کریں، نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا۔ ایک 6 آدمی کی جماعت 12 سے 2 کی بنا دو، ایک جماعت 2 سے 4 کی بنا دو، تو بتاؤ پوری رات مسجد آباد ہوگی نہیں ہوگی؟ اور دلی والے تو رات میں جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں۔ اب آپ کی مسجد جب آباد ہوں گی اور آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پہنچیں گے تو بتاؤ اللہ کی رحمتیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ اللہ کی مددیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ پھر ہماری عورتیں جو بازار میں ٹہل رہی ہیں یہ سب گھر میں رہیں گی، یا یہ سہرودوں میں جائیں گی، یا عشرہ میں جائیں گی، یا چلے میں جائیں گی، یا دوسرے چلے میں جائیں گی، یا 2 مہینے میں جائیں گی، اور ان کا چلنا امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ پھر ہمارے بچے مسجد میں تعلیم حاصل کریں گے۔ کہاں حاصل کریں گے؟ صحابہ کے سارے مردوں نے مسجد سے علم لیا کہ نہیں؟ ارے بولو نا۔ جو قرآن اترا حضور پہ صحابہ نے ان سے سیکھا، صحابہ نے اپنی عورتوں کو سکھایا، عورتوں نے اپنے بچوں کو سکھایا، اور سب رضی اللہ عنہ ہو گئے، سب پکا